مدت ہو گئی ہے مسلمان کو دہشت گرد کہلواتے ہوئے. داڑھی دین کی علامت تھی، دہشت گرد کی پہچان بن گئی. غیر مسلم نے مسلمان سے خوف کھانا شروع کر دیا. آپ جس دیش میں رہتے ہیں، جس وطن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں انتہائی مشکل کام ہے اپنے کردار سے اپنے آپ کو مسلمان منوانا. آخر اسلام سے یہ نفرت پیدا ہو گئی. زمانے میں جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں، ہر فرقہ آج کے اس دور میں، عہد حاضر میں، اس دور میں ہر فرقہ اسی خواہش میں ہے کہ میں ثابت کر سکوں کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں، میں اپنے کردار سے بتا سکوں میں دہشت گرد نہیں ہوں. کوئی تحریر سے بتاتا ہے کہ میرا فرقہ دہشت گرد نہیں ہے، کوئی فرقہ تقریر سے بتاتا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہے. لیکن نمازیوں کی نمازوں سے یہ پہچان نہیں ہو سکی کہ یہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے. حج سے پہچان نہیں ہو سکی یہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے. مجھے مجلس حسین کی عزت کی قسم ہے، 72 فرقے دنیا سے منواتے رہے، ہم دہشت گرد نہیں ہے. لیکن عزاداری شبیر اتنا بڑا ہتھیار تھا کہ دنیا مان گئی کہ جو مجلس حسین میں بیٹھتا ہے یہ دہشت گرد نہیں ہوتا، جو ذکر حسین میں آتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا. کیونکہ ہم نے گردنیں کاٹ کے حسین نہیں منوایا، کیونکہ ہم نے بم دھماکے کر کے حسین نہیں منوایا. حسین کی عزت کی قسم ہے، یہ ہے مجلس حسین میں بیٹھنے کی پہچان کہ دنیا اپنے آپ کو ثابت کرتی رہی کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں. لیکن غیر مسلم کے سامنے جو اصل اسلام کی تصویر آئی وہ ذکر حسین سے اوپر کے سامنے آئی ہے. اس کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ زمانے نے گردنیں کاٹی ہیں اسلام منوانے کے لیے. مجلس حسین کا یہ پہلا فائدہ تھا کہ حسین کا ذکر سن کے حسین کا ماتمی، جو آج بندہ پوچھتا ہے کہ زنجیر زنی تمہیں کیا فائدہ دیتی ہے، خون کے ماتم سے تمہیں کیا ملتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ خون کے ماتم کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ ہم نے گردنیں کاٹ کے اسلام نہیں منوایا، ہم نے بم دھماکے کر کے اسلام نہیں منوایا، ہم نے اپنے جسم زخمی کر کے اپنا خون بہا کے دنیا کو بتایا ہے کہ دوسروں کا خون بہانا اسلام نہیں، اپنا خون بہانا اسلام ہے. بسم اللہ سر. دوسروں کی گردنیں کاٹ کے اسلام منوانا اسلام نہیں، اپنے جسم کا لہو دو تو اسلام. ہمیں حسین سے محبت نہیں، ہمیں حسین سے عشق ہے. محبت اور ہوتی ہے، عشق اور ہوتا ہے. مجلس کی ابتدا ہے، تھوڑی سی آپ میرے ساتھ زحمت فرمائیں گے کیونکہ میں آپ کو خطیبانہ ایک ذمہ داری بتا دیتا ہوں. مجلس کی 2 بندوں پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے قبلہ زیدی صاحب، ایک جو شروع کرتا ہے اس پہ اور ایک جو ختم کرتا ہے اس پہ. شروع کرنے والے پہ یہ ہوتی ہے کہ شروع اس نے کس نہج سے کی ہے، تو ختم کرنے والے پہ ہوتا ہے اس نے اختتام کس نہج پہ کیا. لہٰذا میں اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ معیار سماعت آپ کا بلند ہو سکے، شام تک پھر آپ عقیدے کی خوراک بہترین طریقے سے وصول کرتے ہیں. اصل اسلام کیا ہے؟ اصل اسلام ہے حسینیت کے اندر چھپا ہوا. ہم نے گردنیں کاٹ کے اسلام نہیں منوایا، ہم نے بم دھماکے کر کے اسلام نہیں منوایا، ہم نے حسین منوایا ہے تو عشق سے منوایا ہے. محبت اور ہے شیخ صاحب، عشق اور ہے. محبت اور عشق کی میں ایک سادہ سی مثال دے دوں، سادہ سی مثال دینے لگا ہوں محبت اور عشق کی. جنہوں نے دیکھا کہ نبی کا دانت زخمی ہوا انہیں محبت تھی. بھٹی صاحب محبت والے نے ایک بھی نہیں توڑا، عشق والے نے سارے توڑ دیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت کرنے والے گناہگار ہو گئے، نہیں، عشق والا آگے چلا گیا. عشق والا اتنا آگے چلا گیا کہ نبی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے صحابیوں سے کہا، روزانہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، روزانہ میرے قدموں میں آگر سجدہ کرتے ہو، میرے ہاتھوں میں تم نے کلمہ پڑھا، لیکن مجھے جنت کی خوشبو تمہارے گھروں سے نہیں، اویس کے جھونپڑے سے آ رہے. اصل اسلام اگر دنیا دیکھنا چاہتی ہے تو اسے مجلس حسین میں آنا پڑے گا. اگر آج دہشت گردی سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں اسلام کے اصل چہرے کے لیے مجلس حسین میں آنا پڑے گا. کس منہ سے مسلمان مولوی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے؟
ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، ہم یہ مذمت کرتے ہیں یہ گردنیں کاٹنے والے، یہ اسلام کے نام پہ لوگوں کا خون بہانے والے، یہ مسجد و مدرسوں میں جانے والے مسلمان نہیں۔ کس منہ سے تم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی دہشت گردی کی مذمت نہیں ہے، کیونکہ تم نے بڑے بڑے دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے، تم نے بڑے بڑے دہشت گردوں کو طریقے جھروکوں میں چھپایا ہوا ہے۔ میری نظر میں سامنے یہ صرف یہ مجمع نہیں بیٹھا ہوا، کیمرے کی اس تصویر کے ساتھ پوری دنیا میں اس مجلس حسین کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ میں پوری دنیا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آج بھی دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے بڑی دہشت گردی تیرے نبی کے دروازے پہ ہوئی تھی۔ اگر اس دہشت گرد پہ لعنت کی ہوتی تو آج دہشت گردی کو لعنت نہ کہنا پڑتا۔ سب سے بڑی دہشت گردی تیرے نبی کے دروازے پہ۔